بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء اے ایمان والو نہ تم بناؤ یہودیوں کو اور نصرانیوں کو دوست. بعضهم اولیاء بعض ان میں سے دوست ہیں بعض کے. ومن یتولہم منکم اور جو کوئی دوستی کرے گا ان سے تم میں سے منکم تم میں سے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ تو پس بے شک وہ ان میں سے ہی ہے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ پس تو دیکھے گا ان لوگوں میں کے دلوں میں مرض جن کے دلوں میں بیماری ہے. یصارعون فیہم وہ دوڑ کر ملتے ہیں ان سے. یقولون وہ کہتے ہیں نخشا ہمیں ڈر ہے ان تصیبنا دائرہ یہ کہ نہ پہنچ جائے ہمیں گردش زمانہ. فعسى اللہ پس قریب ہے کہ اللہ ان یأتی بالفتح کہ لے آئے فتح کامیابی کامرانی. او امر من عنده یا اپنا حکم فرما دے اللہ تعالیٰ من عنده اپنی طرف سے اپنے پاس سے اللہ حکم فرما دے. فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ پھر ہو جائیں گے وہ اس پر ما اسروا فی انفسہم جو چھپا رہے ہیں جو راز ہیں ان کے اندر جو چھپا رہے ہیں اپنے اندر وہ باتیں نادمین اس پر نادم ہو جائیں گے پچھتانے لگیں گے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اور کہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں ایمان والے اَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ کیا یہی ہیں وہ لوگ جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی جہد ایمانہم بہت تاکید کے ساتھ قسمیں کھانا. انہم لمعکم کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین ضائع ہو گئے ان کے اعمال پھر وہ ہو گئے نقصان اٹھانے والے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو نہ تم بناؤ یہود و نصارہ کو دوست. اولیاء کہتے ہیں دوست کو ولی کی جمع ہے. اولیاء دوست کو بھی کہتے ہیں قریبی دوست اور مددگار اس کو بھی کہتے ہیں. غرض یہ کہ یہود و نصارہ بلکہ تمام کفار سے جیسا کہ سورہ نساء میں تصریح کی گئی مسلمان دوستانہ تعلقات قائم نہ کریں تو ان کے ساتھ حسن و سلوک کرنا رواداری عدل و انصاف یہ سب چیزیں الگ ہیں. اہل اسلام اگر مصلحت سمجھیں تو ہر کافر سے عہد و پیمان اور صلح یہ مشروع شریعت کے طریقے پر رکھ سکتے ہیں. عدل و انصاف کا حکم جیسے آیت میں گزر چکا سورہ انفال میں رکو نمبر 8 میں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ مسلم کافر ہر فرد اس کے حق میں ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے جیسا کہ سورہ ممتحنہ میں بھی تصریح ہے. باقی جو موالات یعنی دوستی دوستانہ اعتماد اور ان کی اس طرح سے ان کی مدد کرنا
کہ مسلمانوں کا کسی کا حق ضائع ہوتا ہو، یہ تعلق کسی غیر مسلم سے قائم کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ تو مسلمانوں کو یہ حق نہیں کہ اس طرح کا تعلق کسی غیر مسلم سے کریں کہ ان کے اوپر اتنا دوستانہ اعتماد رکھیں اور ان کی معاونت کریں، ان کی برادرانہ مناصرت کریں۔ البتہ صورتاً موالات جائز ہے، یعنی اسلام اور مسلمانوں کی پوزیشن پر کوئی برا اثر نہ پڑے، اس کی اجازت ہے۔ بعض ان میں سے بعض کے دوست ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو کوئی یتولہم منکم، ان کو دوست بنائے گا تم میں سے، تو وہ انہی کے ساتھ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت خاص واقعے میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں تشریف فرما تھے، اس کے بعد وہاں کے اعتراف کے یہود و نصارہ سے ایک معاہدہ کیا کہ وہ نہ خود جنگ کریں گے نہ ان کی مدد کریں گے، مشرکین کفار سے نہ خود جنگ کریں گے نہ ان کی مدد کریں گے، بلکہ مسلمانوں سے مل کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ اسی طرح مسلمان بھی مخالف کا مقابلہ کریں گے۔ کچھ عرصے تک یہ معاہدہ چلتا رہا، جاری رہا، مگر یہود جو اسلام کے دشمن ہونے کی وجہ سے اسلام پر زیادہ دیر قائم نہ رہ سکے اور مشرک سے سازش کرنے لگے اور ان کو اپنے پاس بلانے کے لیے خط لکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب انکشاف ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کا ایک دستہ بھیج دیا۔ مشرکین ایک طرف سازش اور دوسری طرف دوستی کے معاہدے کر رہے تھے، تو یہ آیت نازل ہوئی جس نے ان کو گہری دوستی سے روک دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ یہود و نصارہ کو دوست، بعض ان میں آپس میں دوست ہیں ایک دوسرے کے۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی جس نے ان کو گہری دوستی سے روکا تاکہ مسلمانوں کی خاص خبریں معلوم نہ ہوں۔ اس وقت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کھلے طور پر اپنا معاہدہ ختم کیا اور ترک معاہدات کا ارادہ کیا۔ بعض لوگ جو مسلمانوں سے ملے تھے ان کے دلوں میں ایمان رچا نہیں تھا، انہوں نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ ممکن ہے کہ یہود کی چال کامیاب ہو جائے، ہمیں ان سے معاملہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ فطر الذین، تو آپ دیکھیں گے جن کے دلوں میں مرض ہے وہ ان سے ملتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی زمانے کی گردش نہ پہنچ جائے، بس قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے اور اپنا حکم صادر کر دے، پھر وہ ہو جائیں گے جو وہ اپنے دلوں میں باتیں چھپا رہے ہیں ندامت کرنے والے، نادم ہو جائیں گے۔ منافقین کے یہود کے ساتھ جو دوستی تھی منافقین کی، اللہ نے فرمایا بعضهم اولیاء و بعض۔ یہ آیتیں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی تھیں۔ یہود سے اس کا بہت دوستانہ تھا، اس کا گمان تھا کہ اگر مسلمانوں پر کوئی بھی جنگ وغیرہ پڑے گی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت مغلوب ہو گئی تو یہود سے ہماری یہ دوستی کام آئے گی۔ اس واقعے کی طرف اگلی آیت میں اشارہ ہے۔ ان کا اصلی منافقین کے ساتھ جو موالات کا اصلی منشا یہ تھا کہ یہود جماعت اسلام کے سامنے اور مذہب اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ ظاہر ہے جو شخص یہود و نصارہ یا کسی جماعت کفار کے ساتھ اس نیت اور حیثیت سے دوستی کرے کہ وہ دشمن اسلام ہیں اور ان کے کفر میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ منافقین میں کچھ لوگ اور بھی تھے جنہوں نے جنگ احد میں لڑائی کا پاسا بدلا ہوا دیکھ کر کہنا شروع کیا کہ ہم تو اب فلاں یہودی یا فلاں نصرانی سے دوستی کریں گے اور ضرورت پیش آنے پر انہی کا مذہب اختیار کر لیں گے۔
تو ان لوگوں کی نسبت میں فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تم میں سے تو وہ انہی میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ دشمنان اسلام سے دوستی کر کے خود اپنی جان پر اور مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں اور اسلام کے مغلوب ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، ایسی بدبخت اور دغاباز قوم کی نسبت یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ ہدایت پر آئے گی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، پس آپ تو دیکھے گا ان لوگوں کے جن کے دلوں میں مرض ہے کہ وہ ان سے ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں کوئی زمانے کی گردش نہ پہنچے، قریب ہے کہ اللہ لے آئے فتح یا فتح کا حکم کر دے، کسی اپنے پاس سے کوئی حکم کر دے تو پھر وہ ہو جائیں گے جو اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اس پر نادم۔ منافقین کا مسلمانوں کے سامنے عذر و معذرت کرنا، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں شک اور نفاق کی بیماری ہے۔ مرض ان سے مراد شک اور نفاق کی بیماری ہے، جن کو اللہ کے وعدوں پر اعتماد اور مسلمانوں پر یقین نہیں، اسی لیے دوڑ دوڑ کر وہ کافروں سے یساریعون فیہم، ان سے وہ ملتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں تاکہ غلبے کے وقت فتح حاصل کر سکیں اور فتح کے جو بھی ثمرات ہوں گے، جو بھی چیزیں ہوں گی وہ حاصل کر سکیں، اور ان کے خیال میں جو گردشیں، جو آفات جماعت اسلام پر آنے والی تھیں ان سے وہ محفوظ رہیں۔ نقشہ، ہمیں ڈر ہے کہ ان تصیبنا دائرہ، ہمیں نہ پہنچ جائے کوئی زمانے کی گردش، یعنی اگر مسلمانوں کو جنگ میں کوئی کامیابی حاصل نہ ہو یا وہ شہید کیے جائیں تو یہ اس سے بچ جائے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مخلص مسلمانوں کے سامنے یہود سے دوستانہ رکھنے کی معذرت میں کہتے تھے، یہی الفاظ کہتے تھے، نقشہ ہمیں ڈر ہے ان تصیبنا دائرہ۔ یہ الفاظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے دوستانہ رکھنے کی معذرت میں کہتے تھے تو گردش زمانہ کا یہ مطلب ظاہر کرتے کہ یہود ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے ہمارے ساتھ کام میں ہیں، یعنی ہم ان سے قرض وغیرہ لے لیتے ہیں، اگر کوئی مصیبت قحط وغیرہ پڑے تو وہ ہمارے ساتھ دوستانہ تعلقات کی وجہ سے کام آ جاتے ہیں۔ تو ان کے اس خیالات کا جواب اللہ نے آگے دیا۔ اسلام کا غلبہ اور منافقین کی ندامت کی پیشن گوئی، قریب ہے کہ اللہ لے آئے فتح یا اپنا حکم کر دے، یعنی وہ وقت نزدیک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیصلہ کن فتوحات اور غلبہ عطا فرمائے، اور مکہ معظمہ میں بھی جو تمام عرب کا مرکز تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاتحانہ داخل فرمائے، یا اس کے علاوہ اپنی قدرت اور حکم سے کچھ اور امور او امر من عندہ، کچھ اور امور بروئے کار لائے جنہیں دیکھ کر ان منافقین کی ساری باطل توقعات کا خاتمہ ہو جائے، فیصبحوا علی ما اصروا فی انفسہم، اور انہیں منکشف ہو جائے کہ دشمنان اسلام کی موالات کا نتیجہ، کہ جب اسلام کے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھنے کا نتیجہ وہ صرف ذلت اور رسوائی اور آخرت میں دردناک عذاب کے سوا کچھ نہیں۔ جب یہ نتیجے سامنے آ جائیں گے اس وقت ان کے پاس ندامت یعنی پچھتانے کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اسلام کے عام غلبہ، فتح، مکہ فتح وغیرہ کو دیکھ کر تمام دشمن اسلام کے حوصلے پست ہو گئے، بہت سے یہود مارے گئے اور بہت سے جلا وطن ہوئے، منافقین کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا، مسلمانوں کے سامنے صریح طور پر وہ جھوٹے ثابت ہو گئے، اور یہ یہود میں جو مشرکین کے ساتھ دوستی کی کوششیں تھی وہ اکارت ہو گئی، ضائع ہو گئی، نقصان ہوا ان کو دنیا کا بھی، اور آخرت کی ہلاکت کا طوق ان کے گلے میں پڑا، جو آگے اللہ نے فرمایا حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین۔ اور وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں ایمان والے،
ہؤلاء الذین، کیا یہ وہی لوگ ہیں اقسموا باللہ جو قسمیں کھاتے ہیں اللہ پر، جہد ایمانہم بہت تاکید سے قسمیں، بہت پکی قسمیں، انہم لمعکم کہ ہم تو بے شک تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، بس ضائع ہو گئے ان کے اعمال، پھر وہ ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے، وہ ہو گئے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم جو کوئی پھر جائے تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم تو ان قریب لائے گا اللہ ایسی قوم کو، یحبہم ویحبونہ کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، اذلۃ علی المؤمنین نرم ہوں گے، شفیق اور مہربان ہوں گے مومنین پر، اعزۃ علی الکافرین سخت ہوں گے کافروں پر، زبردست ہوں گے کافروں پر۔ یجاہدون فی سبیل اللہ وہ جہاد کریں گے اللہ کے رستے میں، ولا یخافون لومۃ لائم اور نہیں وہ ڈریں گے کسی کے الزام سے، لومۃ لائم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے، لومۃ لائم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں وہ ڈریں گے کسی کے الزام سے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یہ اللہ کا فضل ہے وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالی وسعت والا، کشائش والا، علیم جاننے والا، خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں اسلام کی ابدی بقا اور حفاظت کے متعلق عظیم الشان پیشن گوئی کی گئی۔ پچھلی آیات میں کفار کے ساتھ موالات سے منع کیا گیا، دوستی سے منع کیا گیا۔ ممکن تھا کہ کوئی شخص یا قوم موالات کی یعنی کفار سے دوستی کی بدولت صریحاً اسلام سے پھر جائے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ جو ان سے دوستی کرے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ پچھلی آیت میں فرمایا، تنبیہ کی گئی۔ قرآن کریم نے نہایت قوت اور صفائی سے آگاہ کر دیا اسلام سے پھر کر کچھ اپنا ہی نقصان کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ جو کوئی تم میں سے دین سے پھرے گا تو عنقریب اللہ ایسی قوم لائے گا جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ تو اللہ ان کے بدلے میں جو مرتدین ہیں، اسلام سے پھرنے والے ہیں، ان کے مقابلے میں ایسی قوم لے آئے گا جن کو خدا کا عشق ہو اور اللہ ان سے محبت کرے، وہ مسلمانوں پر شفیق ہوں، اذلہ مہربان ہوں، اور دشمن اسلام کے مقابلے میں غالب اور زبردست ہوں، عزت زبردست ہوں، غالب ہوں۔ یہ پیشن گوئی ہر زمانے میں پوری ہوتی رہی۔ ارتداد کا فتنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عہد میں پھیلا۔ کئی طرح کے مرتدین اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایمانی جرات اور اعلیٰ تدبر اور مخلص مسلمانوں کی عاشقانہ خدمات اسلام نے اس آگ کو بجھایا اور سارے عرب کو متحد کر کے نئے سرے سے اخلاص سے ایمان کے رستے پر گامزن کر دیا۔ آج بھی ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ جب بھی کچھ چند جاہل افراد اسلام کے حلقے سے نکلنے لگتے ہیں تو ان سے زیادہ، ان سے بہتر اللہ تعالیٰ ایسی قوم، ایسے لوگوں کو جو بہتر تعلیم یافتہ اور محقق ہوں، غیر مسلموں کو اسلامی فطرت اور کہ غیر مسلم کشش سے ان کی طرف آتے ہیں، اسلام کی طرف آ جاتے ہیں ان لوگوں کے ذریعے۔ اور مرتدین کی ختم کرنے کے لیے اللہ ایسے وفادار اور جانثار مسلمانوں کو کھڑا کر دیتا ہے جنہیں اللہ کے راستے میں کسی ملامت، کسی طعنہ تشنے کا
خوف نہیں ہوتا، پرواہ نہیں ہوتی. وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑنے والے ہوتے ہیں، اور نہیں ڈر ہوتا کسی الزام کا. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. اذلہ کے دو مطلب ہیں. اذلہ یہ ذلیل اور ذلول دونوں کی جمع ہو سکتی ہے. ذلیل کے معنی ذلت ہوگا تو ذلیل کے معنی اذلہ ہے، تو یہ ذلول کے معنی میں ہے. ذلول کہتے ہیں نرم دل، اور یہاں یہی معنی مراد ہے کہ نرم دل ہوں گے مومنین کے ساتھ. عزہ کا مطلب ہے زبردست اور غالب. آگے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا دوست اللہ اور اس کا رسول ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو قائم کرتے ہیں نماز. ویؤتون الزکاۃ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ. وہم راکعون، اور وہ رکوع کرتے ہیں. ومن یتول اللہ ورسولہ، اور جو کوئی پھر جائے اللہ سے اور اس کے رسول سے. والذین آمنوا، اور ایمان والوں سے. فإن حزب اللہ هم الغالبون، پس بے شک اللہ کا لشکر وہی غالب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے سچے رفیق وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. وہی مسلمانوں کے سچے دوست ہیں. انسان کی بڑی سعادت، اور اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ فتنے کے وقت خود پر اپنے دین پر ثابت قدم رہ کر دوسروں کو بھی بچانے کی فکر کریں. اللہ جن بندوں کو چاہے اس سعادت سے عطا فرماتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے، جیسے ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے. پچھلی آیتوں میں یہود نصارہ کے ساتھ دوستی اور رفاقت سے مسلمانوں کو منع کیا گیا تھا، جس کو سننے کے بعد طبعی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مسلمانوں کے تعلقات، محبت، معاملات، رفاقت کن سے ہونے چاہیے. تو اللہ نے اس کے جواب میں یہ آیت بتا دی کہ ان کا رفیق اصلی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مخلص مسلمانوں کے سوا اور کوئی نہیں. اور آگے یہ بھی فرما دیا کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو رکوع کرتے ہیں. اس آیت میں مسلمانوں کے رفیق اور مخلص دوست ان کو قرار دیا گیا جو نام کے نہیں بلکہ سچے مسلمان ہیں. ان کی 3 علامتیں ہیں. نمبر 1، نماز کو اس کے آداب کے ساتھ پابندی سے ادا کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ. نمبر 2، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں. وہم راکعون، اور وہ لوگ رکوع کرتے ہیں. رکوع کے 2 ترجمے ہیں. ائمہ تفسیر میں سے بعض نے کہا ہے رکوع سے اصطلاحی رکن مراد ہے، یعنی نماز کا رکن جو رکوع کیا جاتا ہے. راکعون اس مقصد سے یہاں پہ لایا گیا. مسلمانوں کی نماز کو دوسرے فرقوں کی نماز سے ممتاز کرنا مقصود تھا، مگر نماز تو یہود و نصارہ بھی پڑھتے تھے، اس میں رکوع نہیں ہوتا تھا. جمہور نے فرمایا کہ اصطلاحی رکوع مراد نہیں بلکہ لغوی معنی مراد ہے، عاجزی اور جھکنا. تو تیسرے وہ لوگ ہو گئے یہاں پر جو لوگ متواضع ہوتے ہیں اور اپنے اعمال خیر پر تکبر نہیں کرتے. راکعون کے 2 مطلب ہیں، یعنی عاجزی ان کی ساری، اور دوسرا ہے رکوع کرنا اللہ کے لیے نماز میں جیسے جھکنا. اور یہ مطلب ہو گیا اب کہ وہ لوگ متواضع ہوتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، اپنے رب کے آگے جھکتے ہیں اور اپنے اعمال خیر پر تکبر نہیں کرتے. اور جو کوئی پھرے اللہ اور اس کے رسول سے اور ایمان والوں سے، تو بے شک اللہ، حزب اللہ، اللہ کا گروہ وہی غالب ہے. کفار کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت، عدد کو دیکھتے ہوئے کہ مسلمان تو بہت کم ہیں، ممکن تھا کہ کوئی
ایسا شخص جس کا ایمان کمزور ہو، ضعیف القلب ہو، اور اس شک میں پڑ جاتا کہ تمام دنیا سے موالات منتقل کرنے کے بعد اور چند مسلمانوں کی رفاقت پر اکتفا کر لینے کے بعد غالب ہونا تو دور کی بات، کفار کے حملوں سے اپنی زندگی اور بقا کی حفاظت بھی دشوار ہے۔ ایسے لوگوں کی تسلی کے لیے فرما دیا کہ مسلمانوں کی کمی اور ظاہری بے سر و سامانی یعنی ان کے پاس اگر سامان نہیں ہے، اس پر نظر مت کرو، جس طرف اللہ اور اس کا رسول اور سچے مسلمان ہوں گے وہی پلڑا بھاری رہے گا۔ یہ آیتیں خصوصیت سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی منقبت میں نازل ہوئیں۔ یہود بنی قینقاع سے ان کے بہت زیادہ دوستانہ تعلقات تھے، مگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موالات اور مومنین کی رفاقت کے سامنے انہوں نے اپنے سب تعلقات ختم کر دیے، منقطع کر دیے۔ جیسے ہم یہاں پیچھے آیت میں شان نزول میں پڑھ چکے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے جب یہ معاہدے کا سنا کہ ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، تو جتنے ان کے معاہدے تھے انہوں نے اس کو ترک کر دیا، اپنا کھلے عام طور پر اپنا معاہدہ ختم کیا اور باقی بھی ترک معاہدات کا ارادہ کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ان کی منقبت میں نازل فرمائی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ Subscribe Sukuni Kalp.